کہ حضرات محترم کہ زبانیں کھلی اور اس قدر کھلی کہ قرآن کا انکار کرنے والا اب صحابہ کے خلاف قرآن کے حوالے دے رہا ہے، جس کے نزدیک قرآن غاروں میں چلا گیا ہے، اصل قرآن موجود ہی نہیں ہے، یہ قرآن تحریف شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے، وہ اٹھ کے اپنی ممبروں سے قرآن کے حوالے ہمیں دے رہا ہے کہ صحابہ غلط تھے۔ منافقین کی آیتیں پڑھ کر وہ صحابہ پر چسپاں کر رہے ہیں، اور بڑے 32 دان دکھا کے کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، اذا جاءک المنافقون، جب منافقون اے نبی آپ کے پاس آئے تھے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہم تو شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق کون تھے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا صحابہ میں سے نہیں تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ پڑھتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں۔ دیکھو جی صحابہ میں سے تھے اور کون سے تھے؟ ابھی چند دن پہلے، خیر سوشل میڈیا پہ تو مجھ پر 2-3 دن کی پابندی لگی ہوئی ہے جو شاید آج ختم ہو جائے گی۔ جو بھونکنے والے ہیں ان پہ پابندی نہیں لگتی، جو بھونکنے کا جواب دیتے ہیں ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو خیر وہ میں آپ سے مشورہ کروں گا اس کا بیک اپ کیسے قائم کیا جائے کہ ایک الگ بھی مطلب نام رکھا جائے تاکہ ایک اگر بریک ہو تو دوسرا چلتا رہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں نے سوشل میڈیا پہ کل پرسوں دیکھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں کہتے، ایمان لائے لیکن ایمان والے نہیں۔ آخر میں پوری انہوں نے کافی ساری آیات لی، تقریباً پورا رکوع لکھا ہوا تھا تقریباً، اس کے نیچے ایک بندے نے کمنٹ دیا، یہ ایمان نہ لانے والے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ایمان لانے والے نہیں ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ نجران کے عیسائی تھے یا خیبر کے یہودی تھے؟ مجھے بتلائے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ اور اس خبیث نے یہ تنزیہ طور پہ کہا، اور ہم گدھے اس کی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو ہیں جن کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں کہ ایمان لائے لیکن ایمان والے نہیں تھے، یہ نجران کے عیسائی تھے یا خیبر کے یہودی تھے؟ کوئی بھائی بتلائے تو میں بڑا مشکور ہوں گا۔ اتنا مکارانہ اس نے سوال کیا کہ اس کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے یہ نجران کے عیسائی نہیں تھے، خیبر کے یہودی، یہ تو وہ لوگ تھے جو حضور کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ایمان لانے والے ہیں لیکن ایمان لاتے۔ اب اسے ہٹ کس کو کیا؟ صحابہ کو، اور ہٹ کرنے کے باوجود ہمارے گدھے اس کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ تو ہٹ صحابہ پہ کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے کہا نا، ہم بتائیں گے یہ کون تھے۔ نجران کے عیسائی نہیں تھے، خیبر کے یہودی نہیں تھے، لیکن ایران کے مجوسیوں کی طرح ضرور تھے۔ سمجھ آئی؟ بتائیں گے ہم انشاءاللہ۔ تم منافقین کی آیتیں پڑھ کر اللہ کے نبی کے یاروں کے اوپر فٹ کرتے ہو، ہم صرف وہی آیتوں کا ترجمہ کریں گے، بس آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ منافقین کون ہیں۔ قرآن کریم نے ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ 3 بڑے طبقے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ، رسالت پہ، صحابیت پہ کو ماننے والے، وہ ہیں متقین۔ اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرانے والے علل اعلان، وہ ہیں کافرین۔ اور تیسرا طبقہ اوپر سے مسلمان، وچوں کافر، یہ 3 ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دیکھ لیں، دوسرا رکوع دیکھ لیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ متقین کی چند صفات بتائی گئیں، یہ تقوی والے یہ لوگ ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، سارا کچھ۔ کہا کافرین کون ہے؟ زیادہ بات نہیں کی، کہا جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان الذین کفروا۔ لیکن جب منافقین کی بات آئی، پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے اس پر لگا دیا۔ وہ اللہ جو نماز کی تفصیل آپ کو نہیں بتاتا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، حکم ضرور دیتا ہے۔ وہ اللہ جو زکوٰۃ کی تفصیل آپ کو نہیں بتاتا، حکم ضرور دیتا ہے۔ نبی کا منصب صرف ایک میسنجر کا نہیں ہوتا کہ میسج ڈیلیور کرے پیچھے ہٹ جائے، نہ، نبی کا منصب اس سے بہت بالا تر ہوتا ہے۔ نبی میسج ڈیلیور کر کے اس میسج کو سمجھاتا بھی ہے، نبی معلم ہوتا ہے، نبی مرشد ہوتا ہے، نبی مزکی ہوتا ہے۔ تو متقین کی چند صفات،
کہا کافرین کون ہے کھلے کھلے؟ کہا جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کہا منافقین؟ کہا یہ سن لو منافقین کی یہ نشانیاں، یہ نشانیاں، یہ نشانیاں، یہ نشانیاں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا اسلام کے عنوان سے کفر کی داستانیں بیان ہوں گی، تو پھر میرے بندے کیا کریں گے؟ میرے بندے منافقین کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا اے عبداللہ بن امی تو منافق ہے، اے فلاں تو منافق ہے، اے فلاں تو منافق ہے، کیونکہ یہ قرآن تو تا قیامت ہے، تا ابد ہے، بلکہ اس کی بیسک نشانیاں بیان کر دی گئی۔ منافقین کے اندر یہ نشانیاں ہوتی ہیں، جن میں ہو جائیں وہ بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ منافقین والی آیات پڑھ کے صحابہ پر چسپاں کرتے ہیں، تو بس وہ منافقین والی آیات پڑھ لیں، پھر فیصلہ کر لیں چسپاں کس پہ ہوتی ہیں۔ یہ تو بڑا کام آسان ہے۔ اس حوالے سے میں سورہ بقرہ کا ایک رکوع بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ سورہ منافقون کا بھی پہلا رکوع پڑھوں گا، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع اور سورہ منافقین کا پہلا رکوع پڑھوں گا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے آج کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم میں گستاخان صحابہ کی نشانیاں، قرآن کریم میں دشمنان صحابہ کی نشانیاں۔ عمومی طور پر تو یہ دشمنان اسلام کی نشانیاں، منافق کی نشانیاں، لیکن قرآن کی آتے جا کے اینڈ اس پر ہوتی ہیں جو صحابہ کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اس لیے موضوع کے حوالے سے اس کا موضوع یہ ہوگا، قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی بتلائی ہوئی دشمنان صحابہ کی نشانیاں، کہ وہ گستاخان صحابہ کی نشانیاں کیا ہیں تو یہاں منافقین کی نشانیاں جس میں دشمنان صحابہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ آج کے موضوع اسی حوالے سے ہے اور پھر یہ آیات جا کے فعال ہی وہاں کرتی ہیں، سورہ منافقین کی آیات بھی جا کے فعال وہاں کرتی ہیں۔ جب منافقین میں نشانیاں بتلائی گئی تو آخر کے اندر فعال ادھر کرتی ہیں، یہ لوگ نبی اور نبی کے یاروں کے گستاخ ہیں۔ اس رکوع میں بھی آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نبی اور نبی کے یاروں کے گستاخ ہیں۔ تو آپ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ہیں اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ قبر ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، اس قبر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کسی کے مرشد نے قبر میں نہیں آنا، اپنے اعمال سب سے بڑے مرشد ہوں گے، اپنا عقیدہ سب سے بڑا مرشد ہوگا، بس جیسا عقیدہ ویسے سوال و جواب ہوں گے۔